تواضع اللہ کو بڑی پسند ہے، چھوٹا بننا اللہ کو بہت پسند ہے، اپنے آپ کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ انہوں نے بیان فرمایا، اس بیان کی ابتدا کے الفاظ یہ تھے، بھائیو اللہ نے انسان کو بہت بڑا بنایا ہے، اب انسان کو بڑا بننے کی محنت نہیں کرنی، اب انسان کو چھوٹا بننے کی محنت کرنی ہے۔ ہر انسان کے اندر انا ہوتا ہے، انا، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ کسی ڈاکٹر کے سامنے کوئی ڈسپینسر کسی مریض کو مشورہ دے دے تو ڈاکٹر غصے ہو جاتا ہے، یار تو ڈسپینسر ہو کے مشورے دیتا ہے ڈاکٹروں کے سامنے، خاموش ہو کے بیٹھ۔ بھئی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ جو چھوٹا کرے گا نا اسی کو اللہ اونچا کرے گا، جو بڑا کرے گا، پھر آپ نے فرمایا ومن رفعہ اللہ ومن ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا، اپنے کارناموں کے ڈھنڈورے پیٹے گا، اپنے کارنامے لوگوں کو بتائے گا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا، وضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ ہمارے نبی میں تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ کی جوتی ٹوٹ جاتی، آپ اس کو خود گانٹھنے بیٹھ جاتے تھے، جوتی خود گانٹھا کرتے تھے، جوتی خود گانٹھتے تھے۔ آپ کے کپڑے کہیں سے پھٹ جاتے، آپ خود اس کا پیون لگاتے تھے۔ کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو کبھی گھر والے دھو دیتے، کبھی آپ خود دھو لیا کرتے تھے۔ اپنے گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے، جھاڑو پھیر لیا کرتے تھے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا معزز جو اپنے گھر میں جھاڑو پھیرتا ہو؟ گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھروں میں پس و پیش ہو جاتی ہے، بیویوں کے ساتھ ان بن ہو جاتی ہے، ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں، لیکن ساری زندگی آپ نے کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا بلکہ برداشت کیا۔ یہ تواضع ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں، کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ساری زندگی آپ نے کبھی کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس ہمارے نبی کے خادم ہیں، ان کی والدہ نے ان کو ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینے آئے تو لوگوں نے بڑے تحفے تحائف دیے ہمارے نبی کو اظہار محبت کے لیے۔ حضرت ام سلیم بیوہ عورت تھیں، غریب عورت تھیں، آئیں اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی آمد پہ آپ کو لوگوں نے بڑے تحائف دیے، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، خاوند بھی میرا دنیا سے چلا گیا، ایک چھوٹا بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ آپ نے حضرت انس کو قبول کر لیا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ 10 برس حضرت انس نے ہمارے نبی کی خدمت کی۔ جب وہ آئے تو 8 سال کے تھے، جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو وہ 18 سال کے تھے۔ اس کے درمیان ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت انس سے فرمایا، انس ایسے کرو، فلاں کے پاس جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں جب حضور نے مجھے یوں کہا نا تو میں نے کہا میں نہیں جاتا، یہ کہہ کے میں گھر سے باہر نکل گیا، میں نہیں جاتا، یہ کہہ کے میں باہر نکل گیا اور گلی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا،
کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے میری آنکھیں اپنے ہاتھوں سے یوں بند کر لیں. کرتے ہیں نا وہ پیچھے سے پکڑتے ہیں نا ہتھیلیوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. میں نے جھٹکا لگا کے زور سے جو سر چھڑایا تو دیکھا آقا کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے چھوٹے انس میں نے تمہیں بھیجا تھا تم گئے نہیں. میں نے کہا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے. کس نے دعوت کی؟ کس نے دعوت کی؟ درزی نے دعوت کی. آپ نے فرمایا ضرور آئیں گے بھائی، کیوں نہیں آئیں گے؟ نبیوں کے امام وجہ کائنات ایک درزی کی دعوت پہ اس کے گھر تشریف لے گئے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے کر گئے. درزی نے کیا پکایا تھا؟ کوئی قورمہ بریانی نہیں پکایا تھا، غریب آدمی. اس نے شوربے والا سالن، اس میں تھوڑے سے کدو ڈال دیے، ایک دو بوٹی ڈال دی. غریبوں والا سالن اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. حضرت انس کہتے ہیں میں نوٹ کرتا رہا حضور کو کہ آپ اس پلیٹ میں سے چن چن کے کدو کھا رہے تھے. چنانچہ میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کو کدو پسند ہے. چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کو کدو کو شوق سے کھاتے دیکھا ہے تب سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی ہے. کدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے. لوکی، کدو ہمارے نبی کو بہت پسند تھے. تواضع، چھوٹا بن کے رہنا، بڑا بن کے رہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. چھوٹا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک جھٹکا آئے گا سارا مال نکل جائے گا، آپ کا دیوالیہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے بڑے آپ نہیں ہیں. لہٰذا بڑائی صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، بڑائی صرف اللہ ہی کو مناسب ہے. بندے کو چاہیے کہ چاہے کتنا مالدار ہو جائے، چاہے کتنا طاقتور ہو جائے، چاہے کتنا عہدیدار ہو جائے، چاہے کتنا ماہر ہو جائے، چاہے کتنا خوبصورت ہو جائے، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے.